KPK گورنمنٹ کی بڑی نااہلی. اس دفعہ بھی سیاحت پہ گئے ہوئے لوگ سوات میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. رپورٹڈلی جو واقعہ اس دفعہ سوات میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سوات میں دو فیملیز، جو ایک فیملی کا تعلق ڈسکا سے اور دوسری فیملی کا تعلق مردان سے ہے، وہ ایک اسپاٹ پہ سوات میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک سے ایک پانی کا بہت بڑا ریلا آیا اور وہ ایک اونچی جگہ پہ دونوں فیملیز پھنس گئیں اور وہ وہاں پہ کافی دیر پھنسی رہی. وہاں پہ کوئی ریسکیو آپریشنز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا گیا اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ خود جو ہے کوشش کرتے رہے ان لوگوں کو بچانے کی، لیکن پانی کا فلو اتنا زیادہ تھا کہ ان کو بھی کافی جو ہے دشواری ہوئی، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی 11 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گنوا چکے تھے. لیکن کیونکہ جو وہاں کے لوکلز تھے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کوشش کے تھرو 5 لوگ جو ہیں وہ بچا لیے تھے. لیکن اس میں بات جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کتنی نااہلی ہے اس بات میں کہ جو ان کا ریسکیو ٹیم ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہ پہنچی ہے اور وہ اتنی ان ایکوپڈ تھی، ان کے پاس اس طرح کی اکوپمنٹس ہی نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو وہاں سے نکال سکیں. اور اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی وہاں پہ علاقے میں سیاح جو ہیں وہ پھنسے رہے ہیں اور وہاں 11 سیاح جو ہیں انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھے ہیں، تو آپ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پہ علی امین گنڈا پور نے آگے سے کہا کہ میں کیا وہاں پہ جا کے تمبو لگاؤں. تو یہ ایک انتہائی صفاقانہ اور انتہائی وائٹ بلڈڈ قسم کا جو ہے وہ جواب دیا ہے علی امین گنڈا پور نے. اور یہ میرے خیال سے کہ کسی بھی طریقے سے پختون روایات کے بھی بہت زیادہ خلاف ہے، کیونکہ پختون لوگ ویسے ہی مشہور ہیں کہ وہ بہت مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں. اب ان میں پختونوں کا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیف منسٹر کو جو آپ ایک صوبے کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے. اور یہ پہلی دفعہ سوات میں نہیں ہے. سوات میں اس سے پہلے 2022 میں بھی 4 لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اپنی جان گنوا بیٹھے تھے کہ پانی کا ریلا آیا، ان لوگوں نے وہ لوگ بھی اسی طرح پھنس گئے اور ریسکیو فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی اپنی جان گنوا بیٹھے. تو یہاں پہ جو KPK گورنمنٹ ہے اس سے یہ بات پوچھنے والی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ 13 سال سے وہاں پہ اسی طرح کی سڈن فلڈنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کبھی گلیشیئر کی وجہ سے یا پانی کا ریلا اس طرح آتا ہے. تو 13 سال سے آپ کے پاس کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو یہ واٹر فلو پریڈکٹ کر سکے کہ پانی کدھر سے آ رہا ہے یا ریور کا جو فلو ہے وہ کس طرف ہے یا کدھر جانا ہے. اور اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت کوشچنس کے لیے کوئی مارکنگ، کوئی وارننگز یہ لازمی دینی چاہیے تاکہ لوگ بھی اسی احتیاط سے اس طریقے سے بیٹھیں. اور اس جگہ پہ آپ ہوٹل کیوں بنانے دیتے ہیں لوگوں کو، یا اس طرح کے سپاٹس کیوں بنانے دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈینجرس ہے یا یہاں پہ کسی بھی وقت کسی قسم کا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک صوبہ جس کی مین جو اکانومی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹوریزم پہ، اس کے پاس جو ہے وہ ٹورسٹ کو کے ریسکیو کرنے کے لیے بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہے. اور اگر وہ فیسلٹیز ہیں تو وہ فیسلٹیز کس جگہ پہ ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ ناران کاغان میں کئی دفعہ جو ہے وہ کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سوات میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اس وقت جو بھی عوام ناران کاغان بھی جا رہی ہے وہ ذلیل ہو کے آ رہی ہے، وہاں پہ کسی جگہ ٹریفک جیم ہے، کسی جگہ کچھ ہے. تو یہ جو ٹوریزم ہے یہ تو بالکل آپ کا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس پر توجہ نہ دی. اب آپ کوئی بھی چیز، جو بھی اکانومی ہے یا جس چیز پہ آپ کی بیس کرتی ہے، آپ کو ہمیشہ اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک چیز لگا دی ہے اور آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ٹورسٹ آئیں گے. جب تک آپ ٹورسٹ کو فیسلٹیز نہیں دیں گے ٹورسٹ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اور اگر یہی آپ کا وتیرہ رہا تو یہ ٹورزم انڈسٹری آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. آپ اس کا بھی بٹا بٹھا دیں گے جس طرح آپ نے کچھ سال پہلے پاکستان کی اکانومی کا بٹھایا تھا. حکومت کی نااہلی اتنی سنگین ہے کہ دریائے سوات کے ارد گرد 144 نافذ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود وہیں پہ گورنمنٹ نے سپاٹس ٹھیکے پہ بھی دیے ہوئے لوگوں کو. لوگ وہاں پہ چائے پکوڑے اور اس طرح کے سٹال لگا کے بیٹھے ہوئے. تو یہ کس قسم کا دوگلا پن KPK گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنلی کسی بھی ملک میں یا کسی بھی علاقے میں جن کا ڈپینڈنسی جو ہے وہ ٹوریزم پہ ہے، ادھر آپ چلے جائیں تو ان لوگوں کے پاس ریسکیو کی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ المیہ یہ ہے گورنمنٹ کا، KPK گورنمنٹ کا، کہ ان کے پاس ریسکیو فیسلٹیز ہیں ہی نہیں ہیں. اور ریسکیو فیسلٹیز آپ یہ دیکھیں کہ بیسک ریسکیو فیسلٹیز نہیں ہے، کہ مطلب جہاں پہ
لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 5 لوگوں کی جان بچائی، تو کیا اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں یا ہمارا جو ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کے کا وہ تھوڑا سا ویل اکوپڈ ہوتا تو ان 11 میں سے بھی کچھ قیمتی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکتی تھیں. لیکن یہ سراسر کے پی کے گورنمنٹ کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے اتنا جانی نقصان ہوا ہے. اور خالی یہ جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ یہ ٹورسٹ جو ہیں ان کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے. اب آگے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ سوات والی سائڈ پہ یا کہیں بھی کے پی کے میں سیاح و تفریح کے لیے جائیں گے وہ ایک دفعہ لازمی یہ سوچیں گے کہ یار وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو یہ آپ کے لیے جانی نقصان ہے. کے پی کے گورنمنٹ کی ریپوٹیشن اس سے داؤ پہ لگی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک معاشی نقصان بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ان ساری جانوں کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف کے پی کے گورنمنٹ ہے اور کے پی کے گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اس تمام درس آنے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. شکریہ.